دافع البلاء والوباء والقحط، اے بلاؤں اور وباؤں اور قحط سالی اور دردوں کو دور کرنے والے۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں یا رسول اللہ یا دافع البلاء، تو یہ اس معنی میں درست نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا بولا؟ اے فاطمہ تو اپنی آخرت کی فکر کر، قیامت کے دن میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ میرا جسم میری مرضی، اب میرا جسم میری مرضی بھی دیکھ لیں آپ، اس میں ہے نا ڈبل میننگ ہے نا۔ ہم بولتے ہیں میرا جسم میری، مطلب میرا جسم میری مرضی ہے نا، ایک انداز میں یہ یار، لیکن ان کا کیا مقصد ہے؟ واٹس دا میننگ آف میرا جسم میری مرضی؟ اس کا مطلب ہے جتنا عورت ننگی ہونی چاہیے اس کی مرضی ہے بھائی جان۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بڑا مشہور ہے، روحانی باپ، یہ بھی ڈبل میننگ۔ اسی طرح آئی ہے اسلامک میوزک، بس اب اسلامک ریپ بھی آیا ہوا ہے، ابھی ایک اور آنے والا ہے، اللہ بچائے اس سے، اسلامک ڈانس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 103 میں، کہ اگر یہ ایمان لے آتے، یہ جو اہل یہود ہیں، وَاتَّقَوْا اور اللہ کی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ثواب اور اجر عظیم ہوتا۔ لو كانوا يعلمون اگر وہ اس کو جان لیتے یا جان لیتے۔ یہ پچھلے آیت سے ہمارا یہ ارتباط ہے کہ جس میں اہل یہود کی جادو کو سیکھنے اور اس کو آگے سکھانے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، یہ اہل ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا اور یہ کہو انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہو، یہ بھی انشاءاللہ اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ یہود جو ہے وہ مومنوں کو ایک انداز میں جادو سکھاتے تھے اور اس کو نشر اور شیئر کرتے تھے، یعنی وہ غلط علوم پھیلانے میں بڑے ماہر تھے، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ مومنوں کو الو بنانے میں یہود ماہر ہیں، یہ تاریخ سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ہم الو بنے ہوئے ہیں، ہاں، اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یار جب ہم اہل یہود کی بات مانتے ہیں اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ماڈرنائزیشن۔ ان کو میں فالو کروں گا تو میں ماشاءاللہ آئی ایم ناؤ دا ماڈرن گائے، ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کی جو وعلیکم السلام بارک اللہ فیک، بیٹھیں آپ بیٹھیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، اس آیت کا ایک سبب نزول ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو یہود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی کبھی آتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا کے مختلف معانی ہیں، ایک پازیٹیو معنی ہے، ایک نیگیٹو معنی ہے۔ ظاہراً تو راعنا کا مطلب جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے ہمیں رعایت کیجیے، تھوڑا سا ہمیں وقت دیجیے، آپ کی ہم بات سمجھ سکیں۔ لیکن یہود اہل خبث، اہل نفاق اور اہل باطل ہیں، تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یعنی ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، ایک انداز میں ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہاں، ایک ہے رعایت الغنم، چرواہا. ہاں، چرواہا، بیر بکریوں کو یعنی پہاڑوں پہ چرانے لے جانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر انبیاء نے یہ کیا ہے. تو وہ ایک انداز میں تحقیرانہ، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کرنا، نعوذ باللہ، ان کا مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اور بھی اس میں یعنی معانی ہے کہ راعنا سے مراد رعونت ہے. رعونت کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، بیوقوف، بے عقل. ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے وار آف ٹرمینالوجیز، ہاں، مصطلحات کی جنگ. ابھی بس اس کو ختم کرنے دیں. اور نعوذ باللہ اہل یہود کی ایک مراد یہ بھی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. اسی طرح ایک مراد یہ بھی تھی، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے ادبی اور استہزاء اور مذاق اڑانا، یہ کفریہ ہے اگر یہ مقصود. اور اسی طرح جو میں نے آپ لوگوں کو چرواہے کے بارے میں کہا، اور اسی طرح جو تیسرا معنی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا، رعایت کرنے سے، لیکن یہ مقصد نہیں تھا اہل یہود کا. اور اسی طرح بعض تاریخی کتب میں ہے، مصر کے تاریخی کتابوں میں، وہ اپنے جو نعوذ باللہ گائے کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، تاروں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا جو ان کے نزدیک جو ان کا معبود اکبر تھا، ہاں، سب سے بڑا جو جس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو بولتے تھے راعن. اس لیے بعض فرعونی اس میں یہ ہے کہ آمن راعن یا راعن. ہاں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایک انداز میں جو فرعون ہے اس کا اصل لفظ کیا تھا؟ فارا. ٹھیک ہے. اور فارا عین سے، تو وہ پھر بعد میں چین ہو گئے فرعون. یعنی وہ اپنے بادشاہوں اور خداؤں کو بھی فرعون کہہ کے پکارتے تھے. تو یہ بھی ایک انداز میں معنی ہے. اور اس وجہ سے کیا ہوتا تھا، جب اس کو بولتے ہیں نارملائزیشن آف ٹرمینالوجیز. ٹھیک ہے. یعنی الفاظ کو نارمل کر دینا، اور اس میں جو سختیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو چھپا دینا. تو صحابہ نے بھی یہود کو دیکھا دیکھی کیا کیا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہنا شروع کر دیا. لیکن مقصد کیا ہے؟ صحابہ کا تو مقصد یہ نہیں ہے نا. صحابہ کا مقصد ہماری رعایت کیجیے، راعنا. لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے صرف مقصد اچھا ہونا کافی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں یار میری انٹینشن یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میری کرسمس، میں ان کے بلیو تو نہیں کرتا. اٹس ایزی، آئی ڈونٹ بلیو ان دیئر آئیڈیا. ہاں، حالانکہ اس میں اس سے بھی بڑا معنی ہے برا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور اس طرح کا لٹرل میننگ بھی اگر آپ دیکھیں یہ اصل میں لیے گئی ہے عبرانی زبان سے. عبرانیت میں اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے حکم نازل کیا کہ یا صحابہ، اے ایمان والوں، یہ لفظ جس میں ایک پازیٹیو، ایک اچھا معنی بھی ہے اور ایک برا معنی بھی ہے، اور یہود نے اس کو برے معنی سے استعمال کیا ہے. تم یا صحابہ، چاہے تم لوگوں کا نیت، تم لوگوں کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں، لیکن یہ لفظ ڈبل میننگ ہے، تو بی کیئرفل فرام دیٹ. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا کہا لا تقولوا راعنا وقولوا، اور کہو. آرڈر مین واجب. یو شوڈ ناٹ سے راعنا، ناؤ اٹس حرام. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے آج کل ہمارے معاشرے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈبل میننگ باتیں ہوتی ہیں، اور خاص کر جب سے یہ سٹینڈ اپ کامیڈیز وغیرہ کے بہت چرچے چلتے ہیں، اس میں ڈبل میننگ باتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے بچے اور ہم خود بھی، اللہ معاف کرے، ہمارے یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں سٹینڈ اپ کامیڈی، ہر وقت صبح شام ہنسنے والا دیکھتے رہتے ہیں، اس سے پھر وہ باتیں بھی اس طرح کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں وہ باتیں نا ڈبل میننگ معنی ہوتے ہیں. اب آپ جو سننے والے آپ کے اوپر، آپ اس کو کس معنی میں لیتے ہو، وہ آپ کے ساتھ گیم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ڈبل میننگ چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور نارملائزیشن آف سٹینڈ اپ کامیڈی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت ہنستے رہنا. کب روگے تم اللہ کے دربار میں؟ جو زیادہ ہنستے ہیں نا، سلف کہا کرتے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ایک ہے ہنسی مذاق، یعنی کھانے میں نمک کے برابر، دیٹس اٹ. ہنسی مذاق، ایک گل مل کے رہنا، نو پرابلم. لیکن کثرت الممازحہ، کثرت سے ہر وقت صبح شام مذاق چل رہے ہیں، ڈبل میننگ جوکس چل رہے ہیں، ڈبل میننگ ویڈیوز اور کلپس شیئر کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے.
اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی فتاوی شامیہ میں ہے، یعنی اس آیت سے جو لا تقولوا راعنا سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ نصاً حرام ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہی حرام ہو گیا، ناٹ اے اجتہاد، دس از فرام اللہ دیٹ یو شوڈ ناٹ سے راعنا. اور خاص کر یہ کلمات، اور خاص کر وہ کلمات جس سے کفریہ اور شرکیہ معانی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اسی طرح فتاوی شامیہ میں ہے کہ مجرد ایہام المعنى المحال کاف فی المعنى کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الكلام وان احتمل معنى صحیحا، یعنی باطل معنی کا وہم، یعنی صرف یہ گنجائش نکلنا اس کلام کو پڑھنے سے منع کرنے میں کافی ہے، چاہے اس میں صحیح معنی بھی موجود ہو. ٹھیک ہے اخوان، اس کے ابھی میں آپ کو مزید مثالیں دوں گا. اسی طرح ایک اور ہمارے معاشرے میں ایک دعا ہے، اس کا معنی صحیح ہو سکتا ہے لیکن بغیر نام لیے. مثلا کچھ کہتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط، اے بلاؤں اور وباؤں اور قحط سالی اور دردوں کو دور کرنے والے. اب اس میں کچھ لوگ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں یا رسول اللہ یا دافع البلاء، تو یہ اس معنی میں درست نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یا اللہ یا دافع البلاء، اے اللہ تو بلائیں ٹالنے والا ہے، تو یہ اس معنی میں صحیح ہے. تو یہ ضرور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی نفع اور نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ جن آیت نمبر 21، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ قل، کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تم لوگوں کے لیے نہ کوئی نقصان، تم کو نقصان سے بچا سکتا ہوں، نہ تمہارے لیے کوئی اور خیر یعنی نفع کا جو بلایات دفع کرنا یا اس طرح بلائیں دفع ٹال دینا، یہ میرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا بولا؟ اے فاطمہ تو اپنی آخرت کی فکر کر، قیامت کے دن میں تجھے نہیں بچا سکتا. یہ اپنے لخت جگر کو کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ان کے ہاتھ نہ کاٹیں کیونکہ یہ بڑے خاندان سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اللہ اکبر، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اس کا ہاتھ میں کاٹ دوں گا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کو نفع نقصان پہنچانے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے. ہاں اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ عہد صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا کسی کو دم کیا، تو وہ اس معنی میں آپ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی اس طرح تصور کرنا مناسب نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی مثلا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہود آئے اور کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ السلام علیکم، السلام علیکم. تو حضرت عائشہ نے ان کو بہت سخت جواب دیا. تو حضرت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اس طرح مت کہو، زیادہ برا بلا اور اس طرح نہ کہو، بلکہ تم کہہ دو وعلیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے نعوذ باللہ، دعائے موت، یعنی تمہارے اوپر موت آ جائے، نعوذ باللہ. یہ لفظوں سے کھیلا نا انہوں نے. تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ تم ان کو گالم گلوچ نہیں دیو، ان کو برا بلا نہ کہو، ان کو بس یہ کہہ دو وعلیکم، جو تم نے کہا وہی تمہارے اوپر. اسی طرح آج کل کے بھی ہمارے بعض لوگ سلام کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، بولتے نا السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، یوں بھی کرتے ہیں، السلام علیکم کرتے نہیں کرتے؟ واللہ میں نے دیکھا ہے. یہ دیکھیں یہ تو صاف غلط لفظ ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ان الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں باطل معنی کا وہم موجود ہو. دیر از اے گڈ میننگ، اسلامک میننگ، اینڈ دیر از اے رانگ اینڈ بیڈ میننگ. تو یو شوڈ ناٹ سے اٹ، یعنی آپ نے یہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے اخوان. اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاں یہ بھی ایک ذہن میں رکھے، کبھی کبھی یعنی کبھی کبھی بعض الفاظ کے مثلا
یہ تو الفاظ آگے جو واضح طور پر اس میں ڈبل ایک معنی ہے. مثلا اللہ کے نام ہیں سمیع، بصیر، رؤوف. ہاں سلیمان بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ. سمیع، بصیر اور رؤوف. سمیع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت خوب سننے والا، ہاں بہت خوب. بصیر بہت خوب اور گہرائی میں دیکھنے والا. یہ اللہ کے لیے معنی، یہ اللہ کا نام ہے. ایک جس کو بولتے ہیں الرؤوف، البصیر، السمیع. یہ جب آتا ہے نا، یہ المعرفہ کہتے ہیں اس کو، یعنی جس کو بولتے ہیں دا مرسیفل. دا کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی المعروف، جو معروف ہے. لیکن ایک بندہ ہے بولتے ہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے. رحیم کا کیا یعنی رحمت والے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا نام کیا؟ الرحیم. تو یہ ذہن میں رکھیں کبھی کبھی، یہ تاکہ خلط مباحث نہ ہو جائے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ کفار، مشرکین اور مبتدعہ کے جو لباس ہے، اعمال ہے اور عیدوں اور عبادت ہے، اس سے منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، خاص کر ان چیزوں میں جو ان کے عبادات سے متعلق ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ ان میں سے ہے. ٹھیک ہے اخوان. اب میں آپ لوگوں کو چند مثالیں دیتا ہوں اس معاملے میں. ٹھیک ہے. یعنی وار آف ٹرمینالوجیز. ہاں اس میں دیکھیں جنگیں جو ہے نا نارملی یہ اسلحہ ویپن سے لڑی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی فکری جنگیں ہوتی ہیں، انٹلیکچل وارز. ٹھیک ہے. فکری جنگیں، الفاظوں کی جنگیں، خلط ملط کرنے والی جنگیں. تو جس طرح عالم کفر آج اس عمل میں بہت آگے ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح اسلحہ کے ذریعے ختم کر دیا جائے، اسی طرح یہ جو تھنک ٹینکس، ویسٹرن کنٹریز میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے فلاسفہ، مستشرقین، یہ لوگ بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے یہ کیسے سوچتا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، اس کی آئیڈیالوجیز کیا ہے، ان کو کیسے الو بنائے. اس کے لیے ان کے ملینز آف ڈالر کا پورا بجٹ ہوتا ہے. اسی طرح ایک تھنک ٹینک ہے یو ایس اے میں، اس کا نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا واللہ، جنہوں نے باقاعدہ ان چیزوں پر ملینز آف ڈالر خرچ کیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پہلے یہ مستشرقین آتے تھے، جن کو ہم لوگ انگلش میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں. یہ لوگ آتے تھے مسلمانوں کے ملکوں میں سالوں بتاتے تھے، اور ان کو اب ٹھیک ٹھاک خرچہ تنخواہ کفار دیتے تھے. اہل ویسٹ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آ کے بیٹھتے تھے. بلکہ ایسے مستشرقین بھی ہیں جو عربوں سے زیادہ عربی میں تیز ہیں، لیکن ان کا فہم غلط ہے، ان کا مقصد غلط ہے. وہ جا کے واپس رپورٹ کریں ان کو اس طرح وار کرو، اس طرح الو بناؤ. ٹھیک ہے نا. ہاں اب یاد آ گیا، وہ کارپوریشن کا نام ہے رینڈ کارپوریشن. ان کی باقاعدہ رپورٹس ہیں ہاں کہ کیسے ہم مسلمانوں کو بدلے، اور صرف اس رپورٹ کو بنانے میں ان کو 5-6 سال لگے، اور اس کے اوپر یعنی ملینز آف ڈالر لگے ہیں. ٹھیک ہے اخوان. تو ان کا یہ بھی ایک جنگ ہے، مسلمانوں کو اس طریقے سے ختم کرنا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سیکولرزم. ہاں سیکولرزم اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں یار یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ہر ایک کو اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے اور اس پر کوئی جبر نہیں ہے. ناؤ دے آر پلینگ ود اس. اصل میں کیا ہے سیکولرزم کا؟ اصل ایک تو یہ کہ نئی اصطلاح ہے، دس از نیو ٹرمینالوجیز. اس کا اصل معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ، یعنی اور اہل مذہب کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ مذہب کبھی جبر کا قائل نہیں. اور وہ بولتے ہیں کہ یار یہ جو سیکولرزم ہے یہ تو فریڈم کے معنی میں ہے، ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اگر تم اس نے دین پہ رہنا چاہو، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو اسی طرح یہ وہ آیت لے آتے لا اکراہ فی الدین. ہاں دیکھو نا اب اسلامک ٹچ، آج کل تو اسلامک ٹچ بہت چلتا ہے ہر مارکیٹ میں ماشاءاللہ، خاص کر بر صغیر میں جو ہم بہت زیادہ ایموشنل لوگ ہیں، بہت زیادہ. when we became emotional we are blind. جذباتیت میں ماشاءاللہ کیٹو پہاڑ کے اوپر ہے، لیکن نماز پڑھتے نہیں ہم لوگ. ہاں عید میلاد کے نام پہ ڈول باجے اور پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں. شام کا وقت ہے، لوگ باہر ڈول بجا رہے ہیں، مسجد پکار رہی ہے، چیخ رہی ہے، کہاں ہے اوے نمازیوں؟ دیکھیں نا یہ معاملات ہیں. تو اسی طرح سیکولرزم کا معنی ہے کہ تعلیم، اقتصاد،
کام ہر چیز کو دین سے الگ کر دینا. اور وہ کہتے ہیں تمہارا دین ہے تم مسجد میں کرو یار, مولوی تم ادھر کیوں آتے ہو, جاؤ نماز پڑھو, اپنے کام سے کام رکھو. ہاں, گیو می سم پرائیویسی, دس از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. آئے ہے کیا خوبصورت الفاظ ہیں, انگلش کا تڑکا لگا کے, ہے نہیں؟ یہ ہم کیا بولتے ہیں, کیا بات ہے یار, کیا بات کہی اس نے, ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی. دیکھیں نا, تو ہم یہ کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں, ترجمے بھی اس کو بولتے ہیں پرابلم آف ٹرانسلیشن. پرابلم آف ٹرانسلیشن, اس پہ وائل حلاق کی کتاب ہے امپاسبل, دا امپاسبل اسٹیٹ. اس میں اس نے جو انٹروڈکشن میں شروع میں اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے, پرابلم آف ٹرانسلیشن, یعنی ترجمہ کرتے وقت بھی پلے کرنا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ڈیموکریسی لالی پاپ ہے یہ ہمارے لیے واللہ. ڈیموکریسی کہتے ہیں نا, ڈیموکریسی کا کیا مطلب, ترجمہ کرتے ہیں جمہوریت, ہے نا. لیکن اب آپ کو میں اس کا صحیح معنی بتاتا ہوں. اس کا معنی ہے عوام کی حاکمیت, یعنی جو اکثریت کہے گی وہ چلے گی, وہ جو کمتر ہے یا جن کو ہم لوگ کمتر سمجھتے ہیں ان کو ختم کر دو بھائی جان. یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ویسٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے, جو مائنورٹیز ہے ان کی اکثریت پہ حکومت چل جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی مثلا ٹرمینالوجیز کے. اور اسی طرح مثلا ایک اور لفظ ہے ہمارے معاشرے میں بڑا ماشاءاللہ چلتا ہے, وہ کیا ہے, وومن رائٹس, وومن امپاورمنٹ. بڑا خوبصورت نام ہے, واٹ اے بیوٹیفل سلوگن. نعرے تو اس پہ بڑے فٹ آتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں. ہاں, اس کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں, مثلا ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, حقوق نسواں, ہے نا. حقوق یعنی خواتین کے حقوق. کیا اسلام نے خواتین کے حقوق نہیں دیے؟ اسلام نے تو اہل کفر سے زیادہ حقوق دیے ہیں, بلکہ اسلام نے سب سے پہلے صحیح حقوق اسلام نے دیے ہیں, لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم تو ویسٹ والی باتیں لیں گے, وہ اسلام بھی ہم ان سے سیکھیں گے بھائی جان. آج کل یہ معاملہ ہے, اسلام سیکھنا ہے, مجھے انگلش میں کوئی بک دے جو اورینٹلسٹ نے لکھی ہو, ماشاءاللہ کیا بات ہے. ہاں, جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کی تم کتابیں پڑھ کے اسلام کے قریب آنا چاہتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے اورینٹلسٹ, سارے جو اہل غرب ہے وہ نعوذ باللہ اہل عدل نہیں ہے. میں آپ کو ایک ویو کی بتا رہا ہوں, ایک لہر جو ویسٹ میں موجود ہے. ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹرین چل رہی ہے اپنے راستے پہ چل رہی ہے, وہ جا رہی ہے, وہ چل رہی ہے, اس میں سے کچھ لوگ ریل میں بیٹھ کے پیچھے ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو مثلا اسی طرح فیمینزم, ہاں بولتے ہیں ہم حقوق نسواں کے لیے ہم نے یہ فیمینزم کا ویو شروع کیا ہے. اب یہ ماشاءاللہ بیوٹیفل چیزیں ہیں, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آہستہ آہستہ امپاورمنٹ آف وومن آن دا بیسڈ آف لبرل آئیڈیالوجیز, وومن رائٹس آن دا بیس آف ویسٹرن لبرل مائنڈ سیٹ. اس میں کیا آ جاتا ہے پھر, اس میں یہ آ جاتا ہے نعوذ باللہ کہ بھائی جان عورت کی مرضی ہے, میرا جسم میری مرضی. اب میرا جسم میری مرضی بھی دیکھ لیں آپ, اس میں ہے نا ڈبل میننگ, ہے نا. ہم بولتے ہیں میرا جسم میری, مطلب میرا جسم ہے میری مرضی, ہے نا, ایک انداز میں یہ یار. لیکن ان کا کیا مقصد ہے, ان کا کیا معنی ہے, جو انہوں نے دکھایا بھی ہے, ان کے جو مارچ ہوتے ہیں اس میں آپ جا کے دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ واٹس دا میننگ آف وومن رائٹس, واٹس دا میننگ آف میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب ہے جتنا عورت ننگی ہونی چاہیے اس کی مرضی ہے بھائی جان. ہاں, آج تم اگر نعوذ باللہ, اسی طرح میں آپ کو ایک اور لفظ بتاتا ہوں, چاہے وہ شاید مناسب نہ ہو, وہ چھوڑ دیں چلیں. اچھا جی, اور اسی طرح کچھ جو غیر اسلامی بیفور دا یعنی ان دا ڈارک ایجز آف ویسٹرن سویلائزیشن, ہاں یعنی ان کا کالا زمانہ جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں مثلا وہ کہتے تھے فنڈامنٹلسٹ, ہاں اصولیین. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ تھا اس وقت یہ جو پاپس وغیرہ ہوتے تھے نا, وہ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے, یہ خدا کی طرف, ان کے گاڈ کی طرف سے, اور ان کو مجبور کرتے تھے. اب وہ ہمارے اوپر چسپاں کر دیا ہے ویسٹرن لوگوں نے کہ دیز گائز, دیز مولویز ود دا بگ بیرڈز, دیز آر فنڈامنٹلسٹ. ہاں, اور اسی طرح مثلا, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں مثلا یہ جو رد کیا ہے یہ اصل میں ان کے بابا ماؤں پر ہے, ہمارے اوپر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مثلا آپ دیکھیں ایک اور لیبل ہے جس کو بولتے ہیں تھیوکریسی, پاپائیت. کیا مطلب ہے اس کا, پاپائیت کا یعنی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ
ڈارک ایجز میں یہ کرسچن جو پاپس اور فادر ہوتے تھے ان کی حکومت ہوتی تھی. انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا ہوا تھا اپنے لوگوں پر کہ ایک انداز میں سائنس بھی. ٹائم کتنا ہو گیا یار؟ اچھا چلیں. یعنی وہ لوگ ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم کرتے تھے کہ ان کے لیے سانس بھی لینا مشکل ہو گیا تھا. تو انہوں نے پھر یہ پاپائیت. اور اسی طرح آج کل ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جو مسلمان دائی ہیں ویسٹ میں یا ادھر, پریسٹ. ہاں, یا بولتے ہیں مثلا پریچر تو چلو وہ چل جائے گا, لیکن پریسٹ, مسلم پریسٹ. پریسٹ اصل میں ان کے یہ جو جس کو بولتے ہیں نا فادر. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بڑا مشہور ہے روحانی باپ. یہ بھی ڈبل میننگ ہے, یہ فادر سے نکل گیا ایک انداز میں. یعنی روحانی باپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں, یعنی اسلام میں روحانیت ہے تو اس کی طرف سے میں ان سے سیکھتا ہوں, تو اس انداز میں وہ میرا باپ بن گیا, ٹھیک ہے. لیکن دوسرے سائڈ سے اگر دیکھیں اس میں یہ معنی بھی شامل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثلا ہمارے اسلامی اس میں بھی یہ موجود ہے, اصطلاحوں کی جنگ. مثلا وہ بولتے کہ سنت کا تو معروف ہے, سنت کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اقوال افعال, ہاں, یا انہوں نے کسی چیز پر ایگری کیا ہو, وہ بھی سنت کے معنی. لیکن آج کل ایک نیا معنی ہے سنت کا. ہاں, ہمارے بعض متجددین نے یہ کہا ہے, یعنی جو تجدید پسند ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی میں وہ روایات ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کی تجدید اور اصلاح کی اور بعض اضافوں کے ساتھ اپنے والنے والوں کی دین کی حیثیت جاری فرما دی. جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں ابراہیمک ریلیجن, الدین الابراہیمی. ہاں, یو اے ای میں پورا ایک سینٹر بنایا ہوا انہوں نے, المرکز الابراہیمی, اور اسی مرکز میں ایک سائڈ پہ مسجد ہے, اس کے آگے یہودیوں کا عبادت خانہ ہے, اس سائڈ پہ چرچ ہے. اور بولتے ہیں یہ تینوں. اب ایک اور اصطلاح ہے الادیان السماویہ, آسمانی دین. اور وہ بولتے ہیں یہ سارے ایک ہے, جس کو ایک اور شیخ بکر ابو زید نے ایک کتاب لکھی ہے اتحاد الادیان, یعنی سارے جو سماوی ادیان ہیں اس کو مرج کر لینا. یہ آج اس کی تحریک چل رہی ہے, شاید ہمیں پتہ ہو نہ پتہ ہو. المہم. اور اسی طرح اخوان میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے اسلامی ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں اسلامائزیشن آف نالج. اسلامائزیشن یعنی جو بعض چیزوں کو اسلامی ٹچ جس کو ہم کہتے ہیں, یا اسلامی لباس پہنا دینا. مثلا آج کل ایک نئی اصطلاح آئی ہے, اس کو بولتے ہیں اسلامک سیکولرزم. اسی طرح ایک اصطلاح آئی ہے اسلامک سوشلزم. ہاں, اسی طرح آئی ہے اسلامک میوزک. بس اب اسلامک ریپ بھی آیا ہوا ہے, ابھی ایک اور آنے والا ہے, اللہ بچائے اس سے, اسلامک ڈانس. یہ حالت ہے. اگر ہم کسی چیز کو صرف اسلام کا لاحقہ لگا دینے سے وہ اسلامی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایلیمنٹس ہو, لیکن وہ مکمل اسلام اس نے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے, کیونکہ جس چیز کی بیس ہی غلط آئیڈیالوجیز پہ کھڑی ہو اس کے نتائج کیسے اسلامک ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے فرقہ واریت. اوئے ہوئے ہوئے, ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں, ہے نا. مثلا کوئی, میں آج اگر توحید کی بات کروں, بولوں بھائی جان شرک نہ کرو, توحید کی طرف آؤ, ہاں, لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھو, اس کو یہ نہ کہو یہ نہ کہو, وہ کیا ہوتے ہیں, ہاں یہ فرقہ واریت پھیلا رہے مولوی. ہاں, اور جنرلائزیشن آف ٹرمینالوجیز. پھر بولتے سارے مولوی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, سارے علماء بھی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. پھر کیا رہ گیا بھائی جان, تیری دکان ہی چل رہی ہے بس. ہاں, بولتے یہ سب اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, ہے نا. یہ دس از آلسو. اور اسی طرح ایک اور لیبل ہے اس کو بولتے ہیں وہابی. پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے, لیکن جب مثلا کوئی بندہ توحید کی طرف بلاتا ہے یا کوئی خرافات بدعیات شرکیات کا انکار کرتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے, بولتے دیکھو یہ وہابی آ گیا. ہاں, بولتے یہ وہابی آ گیا دیکھو. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اسی طرح مثلا اگر آپ دیکھیں یہ ایک اور لفظ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے, ٹیررزم, ایکسٹریمزم, ہے نا. اگر مثلا مسلمان نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے سارے مسلمان ٹیررزم ہیں, ٹیررسٹ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں. ٹیررزم کا کیا مطلب ہے, دہشت گرد. اگر کوئی مسلمان, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ریئلٹی میں اگر آج اہل فلسطین, اہل غزہ اپنا دفاع کر رہے ہیں,
حماس دفاع کر رہا ہے اپنے ملک کا. ہاں تو کیا کیا؟ سب سے پہلے سوال کیا تھا, ڈو یو کنڈم حماس؟ ہے نا, تم حماس کی مذمت کرتے ہو, دے آر ٹیررسٹ. کون پوچھ رہا ہے؟ ایک یہودی پوچھ رہا ہے. الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے, حالانکہ ان خوبصا نے جنوسائیڈ کیا ہے. ہاں, اجتماعی لوگوں کو ختم کیا ہے, بے درد اور بے دل بے رحم ظالم خوبصا لوگوں نے اس طرح کیا ہے, اور وہ الٹا بولتے ہیں دیز. اور اگر اہل کفر کے بات پہ مطلب ان کی اگر ان کا مقصد ہو نا کہ یار ان کے ساتھ لڑنا ہے, تو وہ کیا بولتے ہیں؟ فریڈم فائٹر. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات, ہو سکتا ہے تھوڑا آپ لوگوں کے لیے گراں گزرے. مثلا افغانستان دیکھ لیں, افغانستان پہ جو امریکہ نے کیا, یا مثلا عراق پہ کیا, اس سے تو دا بگیسٹ ٹیررسٹ آر USA. Their ideologies, their thinkers who provide the government excuses to bombard these countries. اور جب افغانستان کے ابتدا میں جب یونین یہ سوویٹ کو ختم کرنا تھا امریکہ نے, اور خود سپر پاور بننے کی جنگ چل رہی تھی, تو افغانستان میں جب سوویٹ یونین آ رہی تھی تو ان کو کس نے تعاون کیا؟ USA نے کیا نا. اور کیا کہا, بلکہ ان پہ فلم بنائی گئی, فریڈم فائٹرز. ہاں, انہوں نے طالبان کو کہا تھا دیز آر فریڈم فائٹرز. ہاں, اسامہ بن لادن کا کیا کیا انہوں نے نہیں چھاپا اچھائی میں, اور بلکہ طالبان کو وائٹ ہاؤس میں تک لے گئے. آپ ذرا سوچو, جب ان کے مقصد ختم ہو گئے تو کیا کہا؟ دیز آر ٹیررسٹ. وہ الگ معاملہ ہے, ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں جو بھی ہو, لیکن دیکھیں نا, دا پوائنٹ از دیٹ ہاؤ دے یوز, ہاؤ دیز یعنی کفار یوز اس. ٹھیک ہے, چاہے اس میں ہمارے مقاصد اچھے تھے لیکن انہوں نے ہمیں یوز کیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مثلا آج کل کیا کرتے اہل السنہ والجماعہ, ہے نا, ہم کیا کہتے ہیں, مثلا ایک 2016 میں شیشان میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی, گروزنی کر کے کہتے ہیں. اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا من ہم اہل السنہ, اہل السنہ کون ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا, بولا کہ اشاعرہ اور ماتریدی اہل السنہ ہے, باقی سب غیر اہل السنہ ہے. اس سے کیا ہوا پھر؟ یعنی وہ بولتے بس وی آر دا اہل السنہ, باقی سب نعوذ باللہ, ہے نہیں. اسی طرح آج بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں, مثلا اگر ہم مثلا کہیں کہ اس میں پھر یہ بھی قرارداد پاس ہوئی کہ یہ جو بعض فرقے یہ اہل السنہ میں ہی نہیں ہے, یعنی ایک انداز میں آپ نے ان کو فرقہ ناجیہ میں نہیں رکھا. تو دیکھیں نا, اس سے بھی فسادات پیدا ہوتے ہیں. اور اسی طرح مثلا اسلامائزیشن میں ایک آتا ہے, کیا ہے وہ, اس کو بولتے ہیں اسلامک بینکنگ. ایک آرٹیکل ہے, میں نے نہیں لکھا, تو آپ مجھے نہ کہ ایک بندے نے لکھا ہے اس اسلامک بینک اس اسلامک, یہ آرٹیکل ہے, آپ لکھیں گوگل پہ آ جائے گا. اور یہ ایک بندہ جو ماہر ہے بینکنگ میں, ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے لکھا ہے. کیونکہ ہمارے لوگوں کو جب ویسٹ بولتے ہیں تو وہ مانتے ہیں. اگر ہم کہ یار ہمارے مولانا صاحب نے کہا, وہ کہیں یار مولانا کو کیا پتہ ہے نا. اسلامائزیشن آف بینکنگ. اب ایک سسٹم ہے ہی کفریہ سسٹم کے نظام کے مطابق, ان کے آئیڈیالوجیز کے مطابق, ان کے تھنک کے مطابق, پھر ہم آ کے اس کو بول دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلامک بینکنگ سارے نعوذ باللہ حرام ہے یا استغفر اللہ, لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے اس اسلامک بینکنگ میں, کبھی کبھی جو باقی بینک ہے اس سے زیادہ اس میں گڑبڑ, یا اس کی فیس زیادہ, یا اس میں کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے. اگر آپ باریکی سے دیکھیں, جو ہمارے ماہرین اقتصادیات ہیں, اسلامی علماء ہو یا جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں اور ماہر اقتصاد, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں بٹوین دا لائن دیر آر اے پرابلم بیکاز ڈیول از ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے نا, تو یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو اصطلاحات, اسی طرح ایک لفظ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ میرا ہو گیا تھا, اس میں نے بولتا خدا. ہاں, خدا کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسی کلاس میں تھی پچھلے ہفتے, اس سے پچھلے, اس میں نے کہا تھا خدا اصل لفظ جو ہے وہ فرس سے آیا, فارس سے. ہاں, پرشین امپائر سے یہ لفظ آیا ہے. ادھر کیا معنی تھا اس کا؟ ان کے ہاں یہ دو کانسیپٹ تھے, خدائے شر اور خدائے خیر. دیر آر ٹو گاڈس, گاڈ آف ایول اینڈ گاڈ آف یعنی اچھے
نعوذ باللہ وہ خدا یعنی دو خداؤں کو مانتے تھے۔ اب جب پاکستان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہ معروف ہے اہل لغت میں کہ اردو اس لشکری زبان، لشکری زبان کا مطلب ہے یہ مختلف لوگوں کے زبانوں کو اس میں ایڈ کیا، مثلا ترکش، فارسی، عربی اور سنسکرت، ان سب کو ملا کے اردو زبان، اور اردو زبان میں آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ادھر سے یہ لفظ اٹھایا گیا اور ادھر ہمارے معاشرے میں اس کو استعمال کرنے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ ہے کہ وہ لوگوں کو تو نہیں پتہ اس کا معنی یہ تھا ہسٹوریکلی، بٹ وی آر یوزنگ اٹ ان دا پازیٹیو وے، ٹھیک ہے؟ ہم بولتے ہیں اللہ خدا ایک ہے، لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں جب اس میں ایک معنی آ جاتا ہے تو بہتر ہے اٹ ریکمینڈیڈ دیٹ یو ڈونٹ یوز اٹ۔ اور اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام خدا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک عقیدہ ہے اسماء و صفات میں کہ اللہ کا نام اللہ خود بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، ہم اپنی طرف سے کوئی نام ایجاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اللہ معاف کرے ہندوستان میں ایک داعیہ ہیں، انہوں نے یہ جو ہندو خدا ہیں مثلا کیا ہے ایشور، وہ اللہ کے لیے ایشور بھی بولتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الاسماء توقیفیہ، اللہ کے ناموں میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ ایڈ، ٹھیک ہے؟ یو ہیو ٹو فالو اللہ اینڈ رسول اباؤٹ ہز نیمز، ٹھیک ہے اخوان؟ بارک اللہ فیکم، باتیں بہت لمبی ہوگی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ فما كان من صواب فمن اللہ وما كان من خطأ فمن نفسی والشیطان، اللهم ما كان الخير لنا فاجعله خيرا، وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔